انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر، دھروو راٹھی نے، کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے۔ انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا، خیر وہ بھی، اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں، اسے ہم چھوڑتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے مجسمے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ، انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے، شکر ہے انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیہ دینا۔ تو بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے؟ وہ تو جسٹ ایک کمرہ ہے۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے، تو پی کے فلم دیکھ لیں۔ ہاں، تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں بالکل غلط۔ کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے؟ وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے۔ 2 یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے، ایک عربک لینگویج، کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربک کے اندر ہے، تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو، جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع ہو، تو اسے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں، یا یہ دین تو ایک ہے، یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں 2، عربک لینگویج اور قبلہ، جو ہماری ڈائریکشن ہے، ہم اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جو 2 ہے، اس کے سٹارٹ کے 2 رکوع پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے، شکر الحمدللہ، جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے۔ اور کئی کرسچنز کے پادری، کئی ہندوؤں کے پنڈت، وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ۔ یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی، اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے،
اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بت کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا، کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا، تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف اسٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان اسٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان اسٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اسٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی اسٹیچو بنانا، کوئی تصویر بنانا، کوئی بت بنانا، کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے۔ اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر۔ بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں، وہ اپنے جد امجد کی تصویر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں، نہیں، کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے۔ سورہ نوح کے اندر جو 4 بتوں کا ذکر آیا ہے نا، جو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے، صرف بتوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی۔ آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا، تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹیا جی، سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر یہ 22 ہے، فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس سے گند کہا ہے، نجس، غلاظت کہا ہے بتوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، پیچھے اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے۔
اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے زمین و آسمان میں، کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے۔ اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا۔ باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے، وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کہ تم ان سے بہتر ہو، کہ تم چل پھر سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، سن سکتے ہو، لیکن یہ وہ بت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس کو اپنے ایپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا، چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا۔ تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی، بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ضمناً میں وہ بھی کور کر دوں جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا، اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی، اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ، حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے، اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے، 248 نمبر آیت کے اندر۔ وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، ان کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے، اس طرح کی چیزیں، جو بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اور اسے چوما جاتا ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حجر اسود، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا، بس یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، وہ روایت المستدرک للحاکم میں ہے اور گھڑی ہوئی روایت ہے، اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے، لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا، اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا، اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی، بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے۔ تو گواہی کیا صرف حجر اسود دے گا؟ اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی۔ یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف، لہٰذا اس طرح کے پتھروں کے کانسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا یہ عقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے، بھائی جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا، اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، جب اترا تھا تو وہ سفید تھا، تو ہڈی نے اسے پہ گئی ہوتے تھے۔ تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں۔ تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا۔ آپ نے اسپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا، تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا،
راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا، اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نہر سوئز اب بنا دی گئی ہے. دنیا کی 30% تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے. تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے، ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے. پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا. یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کنسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے. انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا، تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے. غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے. فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی، حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے. تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی، لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے. لہٰذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم لٹا کے پوجتے ہو، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے، نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے، ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائے. وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے، اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا. آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شیعی کوئی نہیں. اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے،
جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہماری 3 مائیں یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے، تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی۔ اس وقت یہ اپنے خاوندوں کے عقد میں تھی، اس وقت جو ان کے خاوند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں، تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں، آپ فوراً اٹینٹو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے۔ جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں، تو بابد شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا، اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے۔ یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ۔